عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تیاری کروائی ہے اور میری ٹریننگ کی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہے ہو یہ؟ کچھ جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کی جذباتی ہو کے کہہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ بھی عوام نے دعا کی ہے ایک اچھے حکمران کی، تو عوام میرے لیے دعا کر رہی ہے، تو شاید عوام کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھا کام لینا چاہ رہا ہو اور میں کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی عوام مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ مجھ سے ایسا کام لینا چاہ رہا ہوگا کہ جو اچھا کام ہو. جیسے کہ مدینہ ریاست کی اس نے بات کی تھی کہ میں مدینہ ریاست بناؤں گا پاکستان کو، تو اس طرح کی باتیں اس کو کرنی چاہیے. یہ تفصیل میں اس طرح کی باتیں کرے، شارٹ کٹ میں اگر کچھ باتیں اس طرح کی کر جاتا ہے یہ جو اس کی باتیں پکڑی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے عوام کو نا اس کا جواب الٹ لگتا ہے، کیونکہ تفصیل سے بتاتا نہیں ہے کہ بھی کیا بات ہے. اگر تفصیل سے بتائے نا تو عوام کو صحیح سمجھ آئے. یہ وہ شارٹ کٹ میں کچھ باتیں ایسی کر جاتا ہے جو یہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو تفصیل سے کرنی چاہیے. صحیح باتیں جو بھی ہیں، جو یہ کہنا چاہتا ہے نا تو وہ صحیح طریقے سے یہ بیان نہیں کر سکتا. جب بھی بیان کرتا ہے نا تو اس کو شارٹ کٹ میں بیان کر دیتا ہے. ریاست مدینہ یہ کیسے بنا سکتا ہے؟ جس طرح مدینہ ریاست بنی ہوئی ہے نا، وہاں پہ کرپٹ نہیں ہے، ادارہ ایماندار ہے، وہاں کے جو فیصلے ہیں، جج ہیں، جو بھی ادارے ہیں وہاں پہ 1 پوائنٹ فیصلہ کرتے ہیں، اسٹرانگ فیصلہ کرتے ہیں. وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ یعنی کہ نظام کافی اچھا نظام ہے، وہ نظام ہے جو ہمارے نبی بنا کے گئے ہیں وہاں کا. تو اس نظام کو ہم اپنے یہاں پہ پراپر طریقے سے نہیں بھی بنائیں گے نا، اگر 50 طریقے سے ہم نے بنا بھی لیا ہے تو ہمارا ملک کافی ترقی کر لے گا. دوسری بات یہ کہ قانون سخت ہونے چاہیے. مدینہ ریاست کے جو قانون ہے نا وہ سخت قانون ہونے چاہیے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی بھی ظلم کرے، چاہے امیر چاہے غریب کرے، اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کو مقرر سزا ہونی چاہیے اور سزا اس ٹائم ملنی چاہیے. کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی مدینہ ریاست نہیں بنے گی. عوام جھوٹ نہیں بولے گی مدینہ ریاست نہیں بنے گی. عوام چوری جب تک نہیں چھوڑے گی مدینہ ریاست نہیں بنے گی. عوام پورے ادارے جب تک کرپٹ جتنے بھی ادارے کرپٹ ہیں ختم نہیں ہوں گے مدینہ ریاست نہیں بنے گی. یہ ایک کام وزیر اعظم نہیں کر سکتا، یہ ساری عوام کو مل کے مدینہ ریاست جو ہے اس کو کاپی کرنا ہے. تو یہ سارا جو ہوگا سارا گند کی صفائی کرنی پڑے گی اپنے ملک سے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جب ساری عوام اس پلان کے مطابق چلے گی. پلان کے مطابق جب چلے گی لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، چوری کرنے والا چوری چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، سود کھانے والا سود لینا چھوڑ دے گا، سود دینے والا سود دینا چھوڑ دے گا. تو جتنے بھی سارے معاملات ہیں جو سارے غلط ہیں، جو دین کے حساب سے بھی غلط ہیں اور جو حدیث کے مطابق اور جو ہمارے نبی منع کر کے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تھوڑی سی اس کے اندر انا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا نچوڑ نہیں ہے. باقی یہ لیڈر ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر یعنی کہ نچوڑی آ سکتی ہے تھوڑی سی اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ. تھوڑا سا نچوڑ ہو گیا نا یہ تو اس سے اچھا لیڈر کوئی نہیں ہوگا. نچوڑ ہو جائے اور سیاست کو سمجھے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. سیاست ہوتی ہے جوڑ، سیاست ہوتی ہے کہ اپنا مفاد یہ ہر کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ٹارگٹ نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے لیکن اندرونی ٹارگٹ کرتا ہے. یہ جو بھی آتی ہے نا اس کا جو پلان ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے، بول لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ کچا سیاست دان ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پکا سیاست دان ہو کیونکہ یہ چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے. جس طرح وہ چور ہیں وہ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے. تو کوشش یہی ہے کہ یہ عمران خان جتنے بھی فی الحال لیڈر ہیں سب میں یہ تھوڑا سا اگر یہ نچوڑ ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا اور سمجھداری سے کام لیا تو شاید یہ پاکستان میں اچھا کام کر سکتا ہے. دیکھو مدینہ جو ریاست ہے نا وہ بن چکی ہے، دوسری نہیں بن سکتی. وہ جو ادھر کام ہو رہا ہے نا مدینہ ریاست کے اندر وہ کام کو انسان کاپی کر سکتا ہے اپنے ملک کے اندر کہ ادھر اچھا کام ہو رہا ہے تو ہم اس کام کو کاپی کریں. ہم اس ملک میں جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، جس طرح بھی ادارے ادھر کام کر رہے ہیں، اس اداروں کو اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو اس نظریے کے مطابق ہم اپنے ملک کو اس پلان کے مطابق چلا سکتے ہیں. اس کا کہنے کا مین مقصد یہ ہے. 26 سال تو اس کو ہو گئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے، 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور تو کہہ رہا ہے میچور نہیں ہے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا ہر پارٹی کے اندر کوئی نہ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں سیاستدان میں، اس کو اتارنے کے لیے نا اسی کے بندے اس کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری پارٹی کے بندے مجھے غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور جو یہ گائیڈ کر رہے ہیں میں وہ کام کر رہا ہوں. میچورٹی اس چیز کی کمی ہے اس کے اندر. سیاست کی کمی نہیں ہے، سیاست ہے اس کے اندر، لیکن تھوڑا سا یہ انا پسند ہے کیونکہ یہ میں جو ہے نا اس کے اندر وہ ختم ہونی چاہیے. اچھا انسان بن سکتا ہے، اچھا لیڈر بن سکتا ہے، تھوڑی سی میں ختم ہو اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک ٹیم بنائے، ایک ٹیم کو لے کے چلے اور
टीम से काम ले, पूरे मुल्क में फ़ायदा उठाए उससे, और जब काम हो वो नज़र आए। बाकी कुछ बातें मुझे खुद नहीं अच्छी लगती इसकी, बाकी कुछ बातें हैं जो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ख़त्म हो जाए तो ये शायद अच्छा लीडर बन सकता है। वो तो कहता है कि मुझसे बेहतर टीम सिलेक्शन कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, मेरी टीम बड़ी अच्छी होती है। क्रिकेट का अपना हवाला देता है, तू कह रहा है कि टीम सिलेक्शन नहीं है इसकी कोई भी, लोग इसको जो है वो मशवरा सही नहीं देते। ये बंदा ऐसा है कि जिसको कोई आदमी मशवरा दे, कोई एडवाइस करे और ये उसके ऊपर अमल करे। ये तो फौज से जो है वो टक्कर ले रहा है, फौज के खिलाफ जो है वो बातें कर रहा है। तू कह रहा है कि जी इसको मिसगाइड कर रहे हैं लोग। ये तो इसकी अपनी सोच है ना कि फ़ौज के ख़िलाफ़ या आदलिया के ख़िलाफ़ जो अभी इसने बातें शुरू कर दी हैं, तो इसका ज़रा जवाब दे। YouTube पर हमारा चैनल देखने वाले नाजरीन अगर डिबेट टाइम में हिस्सा लेना चाहें और अपने नज़रियात और ख़यालात को शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।